أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ سورہ نور 22 آیت کا کل ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آج آیت نمبر 23 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سب کو یاد ہوگا کہ واقعی عفق کے بارے میں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں اسی پر تبصرہ بھی ہوا، کچھ ہدایت دی گئی، اور جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگایا تھا اس کی سزا بتائی گئی کہ ان کو کیا سزا دی جانی چاہیے۔ اب اس آیت میں تمام حضرت عائشہ صدیقہ کی جو کنیزیں ہیں، ان کی خادمائیں جو ہیں قیامت تک آنے والی، یعنی مومن عورتیں جو ہیں، ان کے بارے میں ان کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کرے، ان پر کوئی الزام لگائے، کوئی تہمت لگائے، تو ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، یا وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ فرمایا ان الذین یرمون المحصنات، بے شک جو تہمت لگاتے ہیں محصنات پر، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو بھولی بھالی ہوتی ہیں، یعنی پاک دامن ہوں، بھولی بھالی ہوں، یعنی سیدھی سادی ہوں، انجان ہوں، المؤمنات اور مؤمنہ ہوں، یعنی ایمان والی عورتیں ہوں، ان پر جو تہمت لگائے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب، اور عذاب بھی کون سا؟ بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 موبقات، 7 مہلکات، یعنی ہلاک کر دینے والے 7 کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ یہ گناہ بھی ہے کہ ایک شخص کسی سادہ مومنہ اور بھولی بالی عورت پر تہمت لگائے، یہ بھی ان میں ایک گناہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پاک دامن اور بھولی بالی عورت پہ تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ 100 سال کے جو اعمال آپ نے کیے ہوں، نیک اعمال بڑی محنت کے ساتھ کیے ہوں، لیکن کسی ایک عورت پہ آپ نے تہمت لگا دی تو وہ 100 سال کے عمل برباد کر دیتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتنی گھناؤنی بات ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ کسی پر تہمت لگانا۔ اور تیسری بات یہ ہم سمجھیں گے اس میں کہ جو غافلات ہے، ایسی بھولی بھالی عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس قسم کی چیزوں سے بالکل بے خبر ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے، آنکھ لڑانا، عاشقی معشوقی کی باتیں کرنا، اس قسم کی بدتمیزی یا بد چلنی کا جس میں کوئی شائبہ ہی نہ ہو، وہ بھولی بھالی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو عام حکم ہوا کہ ان کے لیے کیا ہے، لعنت ہے دنیا میں آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک تو یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں رہتی ہیں، تو کیا عام حالات میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ انسان تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ بھولی بھالی ہے، غافلات میں سے ہے کہ نہیں ہے، کہ تو انسان اندازہ کر سکتا ہے عام کس طرح سے انہوں نے اس قسم کی بات کو گوارا کیا اور زبان سے نکالنا گوارا کیا کہ اس قسم کی گندی بات کو زبان سے نکالیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بہرحال لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی بات ہے کہ اس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں،
شہادت کے ساتھ جب اللہ کا لفظ آتا ہے، آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خلاف گواہی دینے کے لیے آتا ہے. یوم تشہد علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے اس دن، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یعنی زبان اگر کبھی آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، ہاتھ یا پیر کے بارے میں غلط بیانی کرنا شروع کر دے تو فوراً روک دیا جائے گا، اور خود بتا دے گا ہاتھ کہ میں نے کیا کیا ہے، خود بتا دے گا یہ پیر کہ میں نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زبان عطا کرے گا، جیسے آپ نے پڑھا ہے سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. کون؟ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، کیسے آپ بول رہے ہیں؟ تو یہ ایذا کہیں گے، انطقنا اللہ، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ گویائی عطا کی. یہ گویائی ہمیں، جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی، اسی اللہ نے ہمیں آج گویائی عطا کی، آج ہم بولتے ہیں. تو یہ اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، یہی ہاتھ پیر گواہی دیں گے ہم سے کون سے کام لیے گئے. یہاں دنیا میں آپ سب جانتے ہیں ہماری زبان جو ہے وہ دل کے تابع ہے. زبان وہی کہتی ہے جو دل اس کو کہتا ہے بول دو. دل سے کہتا ہے کہ یہاں جھوٹ ہی بولنا چاہیے، تو پھر زبان بھی بولتی ہے جھوٹ. وہاں اس زبان کو دل کے تابع نہیں رکھا جائے گا کسی بھی عضو کو. دل کچھ بھی کہے لیکن زبان سچ کہے گی اپنے مالک کے سامنے. یہ ہاتھ سچ کہیں گے، پیر سچ کہیں گے، سچی بات کی گواہی دیں گے کہ ان سے کیا کام لیے ہیں ایک شخص نے. یومئذ یوفیہم اللہ، یہ وہ دن ہوگا کہ پورا پورا دے گا انہیں اللہ تعالی، دینہم، ان کا بدلہ. دین کا ایک مطلب بدلہ بھی ہے، آغاز ہی میں پڑھا تھا ہم نے، مالکی یوم الدین. یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ بدلے کا دن. دین کے 4 معنی ہیں جو اب کئی موقع پہ آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے. تو یہاں جو دین کا مطلب ہے بدلہ ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ انہیں دے گا پورا پورا بدلہ. الحق، جو سچ ہوگا، ٹھیک ہوگا، جس کے وہ حقدار ہوں گے، جس کے وہ مستحق ہوں گے، جس کے وہ حقدار ہوں گے، وہی ان کا بدلہ انہیں ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، اس دن وہ جان جائیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے صحیح فیصلہ کرنے والا اور ظاہر کرنے والا، صاف صاف بیان کرنے والا. حق المبین ہے، واضح کرنے والا. فیصلہ بھی، اور فیصلے میں وضاحت ہوگی، واضح ہوگا کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے، ہر شخص جان جائے گا، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی ابہام نہیں رہے گا. پھر اب یہ والی آیت، الخبیثات للخبیثین، یہ ٹھیک طرح سے آپ سمجھیے آیت کیا ہے. الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، ناپاک گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. یہ جواب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو تو باتیں بنائی تھی کہ کیا تم نے سوچا نہیں، یہ جو گندی عورتیں ہوتی ہیں یا کوئی گندا انسان جو بھی ہوگا، یہ اچانک کوئی ایک کام گندا نہیں کرتا، اس کے پہلے سے ہی لچھن اس جیسے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ایک شخص بہت اچھا ہے، اچانک بیچ میں کوئی اتنا بڑا گندا کام کر دے کہ سب کو حیران کر دے. نہیں، پہلے سے ہی پتا چلتا ہے کہ اس کے لچھن کیسے. تو کیا تم نے گوارا کیسے کیا کہ یہ جو ایک قانون ہے ایک قسم کا، یہ
اب ہم بھی یہاں اندازہ کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص، کہ ایک اچھے ذہن کا انسان جو ہے، پاک باز انسان جو ہے، گندے لوگوں کی سنگت میں، گندے لوگوں کی صحبت میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ جو گندے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے گا، چند ہی منٹوں کے بعد وہ اکتا جائے گا کہ میں کہاں بیٹھا، اسے دل وہاں نہیں لگے گا۔ اسی طرح سے گندے ذہن کا انسان جو ہے وہ اچھی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد وہ کہے گا تم سی کہلی بکار بات پٹ تم اس میں دل تے دنس۔ یہ ایک اصول ہے، عام اصول ہے۔ آپ دیکھیں جن کا ذہن جو ہے ناپاک مجلسوں میں جو بیٹھتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے کیونکہ ان کا دل ویسا ہی ہوتا ہے۔ قرآنی مجلس میں ان کا دل پھٹے گا اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ایسے کہلی۔ تو یہ ایک اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی۔ تو اگر نعوذ باللہ عائشہ ٹھیک عورت نہیں ہوتی تو ایک بہت ہی اچھے انسان کے ساتھ کیسے وہ گزارا کر سکتی تھی، کیسے وہ رہ سکتی تھی؟ کیا تمہاری آنکھیں پھٹی ہوئی تھی؟ کیا تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا؟ تم نے کیسے گوارا کیا اس بات کو ماننے کے لیے؟ بولنا تو دور کی بات ہے، تم نے مانا بھی کیسے اس بات کو؟ جب عائشہ پہ تہمت لگی تم نے کیسے گوارا کیا؟ کیا وہ اگر نعوذ باللہ وہ گندی عورت ہوتی تو کیسے ایک سب سے بہترین انسان کے ساتھ وہ گزارا کر سکتی تھی؟ تو کیا پیارے نبی ان کے لچھن کو نہیں جان سکتے تھے؟ ان کے ان اداؤں کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، بات کرنے کے ڈھنگ کو کیا نہیں پہچان سکتے تھے؟ تو فرمایا خبیثات جو ہیں خبیثین کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اسی طرح سے طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک قسم کا آپ سمجھے، اس میں ایک انڈیکیشن بھی اس بات کی ہے، ہم میں ابھی جو بغیر نکاح کے ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ انہیں پاک بیویاں ملے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پاک بنے۔ اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ کی مراد پوری کر دے گا اگر آپ طیب بنیں گے، خود پاک بنیں گے، پاک باز بنیں گے، پھر دل سے دعا کریں گے، اور پھر آپ کو پاک باز عورتیں ہی عطا کرے گا۔ اگر آپ پاک باز نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پاک باز عورتیں نہیں ملیں گی۔ یہی قانون عام۔ پھر کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ایک اچھے انسان کے لیے بری بیوی بھی کبھی مل جاتی ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ قانون یہی رہتا ہے۔ فرمایا طیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، کیا وہ بالکل مبرہ ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں وہ مبرہ ہیں، یعنی وہ بالکل منزہ ہیں، وہ پاک ہیں ان الزاموں سے، مما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، جو الزام ان پہ لگائے گئے ہیں، جو تہمت ان پہ لگائی گئی ہے، اس تہمت سے وہ بالکل پاک ہے، ان سے ایسا کام کوئی نہیں ہوا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے، عزت کی روزی ہے۔ تو یہاں تک مکمل ہوا، آیت 26 آ گئی۔ اس پر جو تبصرہ ہوا تھا، جو یہ اس قسم کے گندے کام کرے گا، زانی کے لیے کیا سزا ہے، اور تہمت لگانے والوں کے لیے کیا سزا ہے، جنہوں نے ایسا کیا وہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ تو یہاں پہ تبصرہ ختم ہوا۔ اب یہاں سے آگے جو شروع ہوتا ہے، اس میں اب ہدایات ہیں، یعنی پہلے ہی سے کس طرح سے انسان بچے اس قسم کی گندگی سے، اس کے لیے کچھ پیش بندی، یعنی پہلے سے پریکاشنری میجرز جن کو بولتے ہیں آپ، احتیاطی تدابیر اسلام نے بتائی ہیں، آپ کو پہلے سے ہی محتاط رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بتائی، ایک آیت ہم اس وقت پڑھیں گے، یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 27 ہے یہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ، حتی تستأنسوا، جب تک نہ ان کی انسیت معلوم کرو۔ حتی تستأنسوا، اس کا کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے اس کے معنی لیے ہیں حتی تستأذنوا، جب تک نہ اذن لو، اجازت لو۔
لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ نہیں، اذن اور انس میں فرق ہے، ان کی انسیت معلوم کرو۔ اجازت کبھی بادل ناخواستہ بھی کوئی انسان دیتا ہے، ہاں جی آؤ، اس کی باڈی لینگویج خود بتا دے گی کہ اس کی چاہت تو نہیں تھی کہ اس وقت یہ نہ آتے، لیکن اب مجبوراً اس نے کہا۔ تو حتیٰ تستانسوا آیا ہے، ان کی انسیت معلوم کرو، کیا یہ دل سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ، کوئی پرابلم تو اس وقت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا کس چیز پر زور دیتا ہے اسلام، یہ کسی کی پرائیویسی کو جو ہے، کسی کی پرائیویسی میں مخل ہونا، دخل انداز ہونا گوارا نہیں کرتا۔ اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، کوئی کس حالت میں ہو، کبھی بزی ہے تو ہم جائیں گے۔ یہ کیا عادت تھی عربوں کی، اس سے پہلے عادت تھی حییتم صباحً، ان کی سلام یہ ہوتی تھی، صبح کے وقت کہتے تھے حییتم صباحً، یعنی صبح بخیر۔ شام کو جاتے حییتم مساءً، شام کی سلام۔ تو حییتم صباحً کہتے کہتے اندر داخل ہو جاتے، حییتم مساءً کہتے کہتے سیدھے اندر داخل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ بھائی یہ کیا سلام ہے، اندر تو آپ آ گئے، کس حال میں ہوگی یہاں کی کوئی عورت ہوگی، کس حال میں ہوگی، اس پر پردہ ہے نہیں ہے۔ تو فرمایا پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے، انسیت معلوم کرنی ہے، یعنی کیا وہ برضا و رغبت آپ کو کہتے ہیں، اسی لیے ان کی رضا معلوم کرو آپ کہ وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ نہیں۔ پھر وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس کے رہنے والے، اس گھر میں رہنے والوں کو سلام کہو، انسیت معلوم کرو، یعنی اجازت بھی لو اور اس کے بعد سلام بھی کرو، دوسرا سٹیپ ہے، پھر داخل ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اب دیکھیں ایک دو چیزیں یہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو پہلے باہر رہ کر کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کیا عمر داخل ہوگا؟ نہیں، یہاں بھی ہم کو سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص آیا، اجازت اس نے مانگی، پوچھا گیا کون ہو، اس نے کہا میں ہوں۔ پھر کہا کون ہو، اس نے کہا میں ہوں۔ کہا یہ میں کیا ہوتا ہے بھائی، نام بولنا ہے اپنا کہ میں فلاں ہوں، اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت روضہ، ان کی باندی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی کا نام تھا روضہ۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا ادخل، میں داخل ہو جاؤں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کو بھیجا، روضہ سے کہا کہ جاؤ اس کو سکھاؤ کیا کیسے اندر آتے ہیں، اسے کہو پہلے السلام علیکم کہے، پھر کہے ادخل، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے آج اس وقت اس چیز سے بھی منع کیا گیا تھا کہ سیدھا دروازے کے سامنے کھڑا ہو اور پھر اجازت مانگی جائے، بلکہ حکم تھا کہ ایک سائڈ رہو، اگر پہلے ہی نظر آپ نے اندر ڈال دی تو پھر کیا اجازت مانے رکھتی ہے، دروازے کے ایک سائڈ رہو پھر اجازت مانگو، اور 3 بار السلام علیکم اجازت مانگو، اور السلام علیکم کو اگر آپ کو اجازت ملتی ہے وعلیکم السلام کہا جاتا ہے، داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے تو داخل ہو جاؤ، ورنہ واپس آ جاؤ، کوئی اس میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، آپ نے سلام کیا، وہ جواب نہیں آیا، تھوڑی دیر رکے، آپ فوراً نہیں سلام کر رہی ہیں، یعنی لگاتار آپ کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم، 3 سلامیں ہوگی تو واپس نہیں، وقفہ دینا ہے، شاید وہ کسی کام میں مصروف ہو، شاید وہ نماز پڑھ رہے ہوں، سلام پھیرے پھر وہ جواب دے۔ ایک سلام کہا آپ نے، تھوڑا سا ویٹ کرو، اس کے بعد دوسری بار سلام آپ کہو، پھر ویٹ کرو۔ حضور نے ایسا ہی کیا، جب تیسری بار بھی آپ نے سلام کی جواب نہیں آیا تو آپ واپس چلے، تو حضرت سعد دوڑے پیچھے پیچھے، یا رسول اللہ خیریے؟ کہا میں سلام کا جواب دے رہا تھا مگر آہستہ دے رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ کی یہ دعا میرے لیے بار بار آ جائے، آپ جو سلامتی کی دعا کر رہے تھے تو آپ کے اس مبارک ہونٹوں سے جو سلام آ رہا تھا السلام علیکم، تو میں بار بار چاہتا تھا آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے دعا نکلے، تو آئیے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آئیے آپ داخل ہو جائیے۔ تو ہمیں سکھائی گئی یہ بات کہ 3 بار آپ سلام کریں، اجازت مانگیں، اگر اجازت آپ کو نہیں دی جاتی تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کسی کام میں مصروف ہوں گے آپ چلے جاؤ واپس۔ تو فرمایا اس میں کیا ہے کہ جب یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے ذالکم خیر لکم، یہ بہتر طریقہ تمہارے لیے ہے، لعلکم تذکرون، یعنی پھر اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر انسان پردے کا اہتمام کرے، بہتر طریقے سے جانا ہو تو
ٹھیک انداز سے جائے. آج تو ہمارے گھروں میں یہ اس قسم کا پردہ رہا ہی نہیں. پتہ نہیں کہاں کا بھی کوئی شخص آ جاتا ہے, سیدھا ہمارے کچن میں بیٹھ جاتا ہے, جہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ اس قسم کا نہیں رہا. اس سلسلے میں محتاط ہمیں رہنا چاہیے. یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ان میں ہمارے ہی لیے بہتری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان ہدایات کو ہم معمولی ہدایت نہ سمجھیں, بلکہ ان ہدایات کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھیں اور ان میں ہمارا بھلا ہوگا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين ثم السلام علیکم.